ایران نے اسرائیل کی جو دفاعی لائن ہے اس کو پھاڑ کر رکھ دیا ہے. ہر طرف چیخ و پکار ہے. دنیا جو ہے وہ اب چیخ رہی ہے کہ جس طریقے سے ایران نے کاری ضرب لگائی ہے اور پاکستان نے بھی ایک بڑی انٹری دی ہے. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں راشد اکرم. کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر. ناظرین کرام، ایران نے اسرائیل کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہیں اور ان کی دفاعی لائن جو ہے اس کو پھاڑ کر رکھ دیا ہے. ابھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اب سے پچھلے کچھ لمحوں کے بعد، یعنی گھنٹوں کے اندر، جو گزشتہ دن کی بات نہیں کر رہا، آج کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ سے شیئر کریں گے اور کیا کیا ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے وہ پہلے چیدہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ناظرین، اردن فضائیہ نے اسرائیل کی جانب سے پرواز کرنے والا ایرانی ڈرون مار گرایا ہے. اس کے بعد اردن، لبنان اور شام نے اپنی فضائی حدود دوبارہ کھول دیا. آپ کو پتہ ہے کہ جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنا تھا تو انہوں نے اپنی جو کیا کہتے ہیں فضائی حدود ہے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا. لیکن ہم ہمیشہ برادر یوسف کا کردار ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بریگیڈیئر جنرل ماجد موسوی پاسداران انقلاب کے ایروسپیس فورس کے نئے کمانڈر بھی مقرر کر دیے گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جو ڈیسیجن میکر تھے ایران کے، ان کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد وہاں پر ایک جو ہے خلا بھی پیدا ہو گیا تھا. لیکن اس کے بعد ایک لیتھل قسم کا ایران نے اسرائیل کو جواب دیا. بیلسٹک میزائل فائر کیے. پہلے ہی دن جب انہوں نے حملہ کیا، تقریباً 200 سے زائد جو بیلسٹک میزائل ہیں وہ اسرائیل پر فائر کیے اور ایرانی فوج کا ایک اور اسرائیلی F-35 طیارہ مار گرانے اور پائلٹ کی گرفتاری کا یہ دعویٰ ہے. اس کے بعد ایران کی مزید 3 جوہری سائنسدان اور 3 پاسداران انقلاب گارڈز کے اہلکار بھی شہید کر دیے گئے. جب ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل فائر کیے تو انہوں نے اس کے جواب میں اسرائیل پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں یہ جو شہادتیں اور مجموعی طور پر جو دوسرا حملہ تھا، پہلے حملے کے اندر 78 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے. اب جو دوسرا حملہ ہے اس کے اندر جو اعلیٰ جو لوگ ہیں ایران کے، ان کے سمیت 66 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، متعدد بچے بھی شامل ہیں. اور اس کے بعد جو اسرائیل کی فورس ہے IDF نے ایران کو پرائمری جبکہ غزہ کو سیکنڈری اور فرنٹ قرار دے دیا، وار فرنٹ قرار دیا. آپ کو پتہ ہے وہ پہلے غزہ اور فلسطین کے اندر مصروف تھے، اب انہوں نے اس کو فرنٹ جو ہے پہلی جو ہے ترجیح قرار دیا. جبکہ اسرائیل کے ایوان کے شمال مغربی تبریز ریفائنری کے قریب حملہ کیا. اسرائیل نے جب حملہ کیا جوابی، یہ اس کے تناظر میں ہے اور ایران اسرائیل کشیدگی بہت بڑھ چکی ہے. وقت آ گیا کہ اسے روکا جائے. اب جو اقوام متحدہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا ہمیشہ جو منافقانہ کردار رہا ہے اور منافقانہ وہ کردار ادا کرتا رہا ہے، تو اب اس حوالے سے بھی بیانات جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان ہے، پاکستان کی جانب سے بھی ایک بہترین انٹری دی گئی ہے. پاکستان نے جو ایران کی مدد کا باقاعدہ طور پر دعویٰ کیا، مختلف نیوز ایجنسیز جو ہیں وہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ پاکستان کی جانب سے بڑی میزائل کھیپ جو ہے وہ ایران پہنچائی گئی ہے اور اس کا جو ثبوت ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ناظرین کرام، جب اسرائیل نے پہلا حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں 78 جو ہیں ہائی آفیشل سمیت جو ہے ایران کے جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے. اور اس کے بعد ایک جو وعدہ صادق سوم کے نام سے ایران نے ایک اپنا آپریشن لانچ کیا اور اس کے تناظر میں اسرائیل کے اندر تباہی مچا دی، چیخ و پکار تھی اور ہر طرف جو ان کے جو ہے لوگ بھاگتے نظر آئے. انہوں نے اب تک آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا کی خاموشی، منافقت بھی آپ نے دیکھی کہ جب غزہ کے اندر بچوں کو یتیم کیا گیا، خواتین کو جو ہے ان کے جو شوہر تھے، ان کے بچے تھے، ان کے بہن بھائی سب کو شہید کر دیا گیا، ان کے والدین کو شہید کر دیا گیا، بے آسرا کر دیا گیا. لیکن اب جب ان کے گھر کے اندر آگ لگی تو پوری دنیا جو ہے وہ چیخ اٹھی، عالمی میڈیا چیخ اٹھا. آپ کو پتا ہے کہ عالمی میڈیا جو ہے ہمیشہ منافقانہ کردار ادا کرتا ہے. تو اسی طریقے سے اس کے بعد ایرانی فوج نے جو F-35 امریکہ کے جدید ترین لڑاکا طیارے ہیں ان کو بھی مار گرایا ہے. اور اس حوالے سے دنیا بھی اس جو ہے عالمی میڈیا بھی اس حوالے سے رپورٹ کر رہا ہے. الجزیرہ بھی رپورٹ کر رہا ہے، جو ہے فارس نیوز ہے وہ بھی رپورٹ کر رہا ہے اور دیگر نیوز ایجنسی جو ہیں وہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے ان کا جدید ترین لڑاکا طیارہ جو ہے وہ گرایا اور ان کے پائلٹ کو گرفتار کر لیا. اور اس کے بعد ایران کے مزید جو 3 جوہری سائنسدان ہیں اور 3 پاسداران انقلاب کے گارڈ کے اہلکار شہید ہوئے. ایران کے سرکاری میڈیا نے تصدیق کیا کہ اسرائیل کے تازہ حملے میں مزید 3 ایرانی جوہری سائنسدان شہید ہوئے ہیں، جس کے بعد شہید ہونے والے سائنسدانوں کی تعداد اب تک 9 ہو گئی ہے. اور ایرانی میڈیا نے بتایا کہ زنجان شہر میں اسرائیلی حملے میں جو پاسداران انقلاب گارڈز کے 3 اہلکار بھی مزید شہید ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ ساری کی ساری اب تک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. لیکن ناظرین کرام، جب ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہے وہ شروع ہوئی اور امریکہ، فرانس اور برطانیہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن دوسری جانب جو چین ہے اس نے بھی باقاعدہ طور پر بار بار اس کی مذمت کی ہے. اسرائیل کی روس نے بھی مذمت کی ہے، لیکن پاکستان نے یہاں پر بڑا اہم کردار ادا کیا ہے.
پاکستان کے وزیر دفاع جو خواجہ آصف صاحب ہے، انہوں نے ایک بڑا جاندار، ایک بڑا زبردست، ایک بہترین قسم کا جو ہے وہ بیان دیا. وہ اس کی ایک کڑی بھی ہو سکتا ہے، جس طریقے سے جو ترکیہ اردو ہے اور دیگر جو اخبارات ہیں یا ویب سائٹس ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے میزائل کھیپ جو ہے وہ ایران پہنچائی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی اسکلیشن کے دوران بھی ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا، اور اب جو بھارت ہے وہ بار بار آپ یہ مناظر دیکھیں جس طریقے سے بھارت جو ہے اس کے وہاں پر احتجاج بھی کیا جا رہا ہے. جو بھارتی میڈیا ہے وہ بھی چیخو پکار کر رہا ہے کس طریقے سے وہ اسرائیل کی مکمل کھل کر حمایت کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے چابہار بندرگاہ کے تناظر میں جس طریقے سے ایران کے راستے سے جو بھارت ہے راک ایجنٹ پاکستان میں داخل کرتا رہا ہے، لیکن اب جو ہے جو صورتحال ہے ایران کے سامنے بھی واضح ہو چکی ہے کون دشمن ہے اور کون دوست ہے. ذرا بھارتی میڈیا کی آہو پکار جو ہے وہ چیخیں جو ہے وہ سنیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. We must not remain neutral at all. We must take sides. اسرائیل کی طرف سے دیکھیں کس طریقے سے اٹیک کیا گیا تھا، پرمانو ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، کئی سینیہ ادھیکاریوں کو نشانہ بنایا گیا، کئی سینیہ کمانڈرز کی موت کی بھی جانکاری ملی. ایران کی جنتا کو پتا چلے کہ آپ یہ اپنی ایول رجیم کو ہٹائیں. آپ رائزنگ لائن کا جو مطلب ہے وہ سار راجہ پرتھوی کے ساتھ جو ان کے شاہ تھے وہ اس کا سمبل ہے. رائز اگین، رائزنگ لائن. آپ اپنی جمہوریت واپس لے کے آئیں اور اس ایول رجیم کو ہٹائیں. ناظرین، آپ نے بھارت کی نئی چیخیں سنی، جس طریقے سے ان کا میڈیا جو ہے وہ چیخو پکار کر رہا ہے، ان کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور وہ سپورٹ کے جو ہے ہیش ٹیگ بھی اسرائیل کے ساتھ اپنی پوری ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن جو نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ ایک ٹرک ایران کے اندر پکڑا گیا جس کے اندر بتایا گیا کہ وہ ڈرون شامل تھے جنہوں نے ایئر بیسز موساد نے کمانڈو ایئر بیسز وہاں پر بنا کر ایران پر ان کے جو راکٹ لانچر تھے ان پر حملہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 جاسوس بھی گرفتار کرنے کا ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ان کے 5 جو جاسوس ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اور اب تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران نے جس طریقے سے دفاعی اور ان کی عوامی زندگیوں کو نقصان پہنچایا ہے اور ان کے جو دفاعی نظام ہے، عسکری قیادت ہے، اس کو نقصان پہنچایا ہے، وہ دنیا دیکھ کر دنگ رہ چکی ہے. اور اس وجہ سے اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ ایران کے جو جدید لڑاکا طیارے ہیں وہ مار گرائے ہیں، لیکن آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوگی، کیا تفصیلات آئیں گی، وہ بھی سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. لیکن جو مڈل ایسٹ آئی ہے اس نے بھی دعویٰ کیا کہ جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنا تھا تو تقریباً 300 کے قریب جو میزائل ہیں اسرائیل کو امریکہ نے وہ جو ہے وہ ڈیلیور کیے ہیں. ان کو ہیل فائر میزائل کہا جاتا ہے، جو امریکہ ہے اس نے اسرائیل کو فائر کیے ہیں. اور اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا تو ہم جواب دیں گے. لیکن ابھی اس وقت ہمیں جو اسلامی ممالک ہیں ان کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا دوست کون ہے، دشمن کون ہے. اور اسی طریقے سے ناظرین کرام جیسے جیسے نئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی رہیں گی، جو خبریں آتی رہیں گی وہ آپ تک شیئر کرتے رہیں گے، کیونکہ جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو اس کے دوران فیک خبریں بھی بڑی گردش کرتی ہیں. میں نے جتنی کی جو خبریں آپ سے شیئر کی ہیں یہ ساری کی ساری جو مڈل ایسٹ کے اندر نیوز ایجنسیز کام کر رہی ہیں یہ ان کی خبریں آپ تک پہنچائی ہیں. اور اسی طریقے سے جس طریقے سے نئی ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی وہ بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. اللہ ہم ناصر، مجھے دیجیے اجازت.